الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأشدهم في أمر الله عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، آج یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے، اور یہ دن ہمیں ایک واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ اس دن سسر رسول خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ گزشتہ 2 جمعے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوا، آپ کے فضائل کا تذکرہ ہوا، اور آج آپ کی شہادت کا تذکرہ کرنا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آ گیا، اس لیے اس سلسلے کو وہیں موقوف کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کے فضائل کسی نہ کسی درجے میں بیان ہو گئے تھے۔ آج کی مجلس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ابتدا میں اسلام کے سخت مخالفین میں شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں ایسا اسلام لکھا تھا کہ جس طرح مخالفت اسلام کی سخت تھی، اسی طرح جب محبت پیدا ہوئی تو محبت بھی بہت سخت پیدا ہوئی۔ ایسی محبت پیدا ہوئی دین کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ دین کے معاملے میں سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے اگر کوئی شخص ہیں تو وہ عمر ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی کمزوری یا نرمی ان کے اندر نہیں تھی۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ ابو بکر جو ہیں وہ میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور مہربان ہیں، نرم دل ہیں۔ اور عمر کے بارے میں کہا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ اسلام کو نافذ کرنے میں، اسلام کو لوگوں پر اس کا غلبہ دینے میں وہ عمر سب سے بڑھ کر ہے، دین اسلام کو غالب کرنے میں۔ چنانچہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے خود دعا مانگی۔
اس کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او بعمر بن خطاب، کہ اللہ ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر بن حشام ابو جہل کا لقب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کی قسمت میں یہ سعادت اور یہ نعمت رکھی تھی۔ ایک طرف حضور یہ دعا فرما رہے ہیں اور دوسری طرف کفار یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یار یہ جو روز روز کے معاملات ہیں ان سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، ان کی جماعت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ چنانچہ کسی نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شہید کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے کون تیار ہو؟ اب سارے ڈر رہے کہ کون تیار ہو۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجاہت دیکھیں، تلوار نکال کے کھڑے ہوئے، کام میں یہ کام کرتا ہوں، اور اس کام کے ارادے سے نکل پڑے۔ اب اللہ کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، انسان کس کام کے لیے چل پڑتا ہے اور اس کے آگے کیا پیش آتا ہے۔ چلے اس لیے ہیں کہ جا کے حضور کو ختم کریں گے، اور جب پہنچے منزل پر تو اپنی جان حضور کے قدموں میں پیش کر دی کہ آج کے بعد آپ کا غلام ہوں، جو چاہے مرضی کرتے پھر، جہاں باندھ دیں گے، جہاں بھیج دیں گے وہاں جاؤں گا، آج کے بعد آپ کا غلام ہوں۔ چنانچہ تلوار ہاتھ میں لے کے چلتے بنے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا عمر کہاں؟ کہا کہ میں یہ روز روز کے جھگڑوں سے اچھا اس کام کو ختم کرتا ہوں، میں تو محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، یہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بعد میں چھوڑے، پہلے جا کے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے تو گھر والے مسلمان ہو گئے، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ بس یہ خبر سننی تھی تو غصے میں وہ لال پیلے ہو گئے، سیدھا اپنے گھر پہ گئے، بہن کے گھر پہ گئے، اور بہنوئی سعید ابن زید دونوں میاں بیوی ایک اور صحابی سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر وہ تو چھپ گئے جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے بہت غصے سے پوچھا تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس یہ سننا تھا کہ مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا۔ اتفاق ایسا ہے کہ بہن کو جب مارا تو ان کے چہرے پر لگی، چہرے سے خون نکل آیا، بس خون دیکھنا تھا کہ دل نرم ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان تو تھے نا، کہ بہن کو مارا اور پھر ارادہ خون نکالنے کا نہیں تھا، لیکن خون نکل گیا تو بس پھر دل نرم ہو گیا۔ کہا اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا ہم ایسے نہیں بتائیں گے، تم مشرک ہو، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ، اس کے بعد پھر بتائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ، دل اصل میں فیصلے اوپر سے ہو چکے تھے نا، فیصلے اوپر سے ہو چکے تھے۔ بہن کہہ رہی جاؤ غسل کر کے آؤ، ہاتھ نہیں لگا سکتے، گئے نہا کر آ گئے، غسل کر کے آئے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھی اور کہا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ سعید بن زید جو ان کے بہنوئی تھے ان سے کہا۔ اتنے میں اندر سے غالباً حضرت خباب تھے جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ اندر سے تشریف لائے اور کہا کہ عمر مبارک ہو، رات ہی کو اللہ کے نبی نے تمہارے لیے دعا کی تھی اسلام کی، چلو تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر دار ارقم تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ دور سے دیکھا کہ حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت حمزہ، سب صحابہ سہم گئے کہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر برے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر جیسی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر ایسے جھٹکا دیا۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے،
کہا کہ عمر کیا ابھی تک اسلام کی حقانیت تمہارے دل میں نہیں آئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام بننے کو حاضر ہوں، کلمہ پڑھا دیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے فرط جذبات میں آ کے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنا بلند آواز میں تکبیر اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اللہ اکبر کی صدا سے۔ کفار بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ایک دم اتنی بلند آواز سے تکبیر۔ حضرت عمر 40ویں آدمی تھے جو اسلام لائے۔ بس پھر عمر کا اسلام لانا تھا کہ اسلام ایک مضبوط قلعے کے مانند ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا تو نماز کے لیے وہیں پر کھڑے ہونے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ آج کے بعد نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں گے۔ اور آ کر خانہ کعبہ میں ادھر ادھر کفار بیٹھے ہوئے تھے، اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ ہمیں روک کر بتا دے، آج کے بعد نماز ادھر پڑھیں گے۔ چنانچہ اس دن کے بعد حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد نماز خانہ کعبہ میں پڑھی جاتی تھی، اور کافروں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کو کچھ کہہ سکیں، کیونکہ حضرت عمر اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عمر کا اسلام ایک مضبوط قلعے کی مانند تھا، کہ جب سے عمر اسلام لائے تھے اسلام ایک مضبوط قلعے کی مانند ہو گیا تھا کہ جو اس میں آتا تھا واپس نہیں جاتا تھا، آ جاتا تھا۔ اور جب حضرت عمر شہید کر دیے گئے تو وہ قلعہ اپنی مضبوطی پر باقی نہیں رہا، کہ لوگ اس سے نکلتے بھی جاتے تھے۔ ظاہر بات ہے بعد کا زمانہ تو پھر فتنوں کا زمانہ تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آخر میں جو فتنے پیدا ہوئے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا وہ مسلمانوں کے لیے اور خود اسلام کے لیے بہت بڑی قیمتی چیز ثابت ہوا، اور حضرت عمر ایسا اسلام لائے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر۔ علم کیسا تھا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے قمیصیں پہن رکھی تھی، کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی قمیض تھوڑا نیچے تھی، کسی کی قمیض پوری تھی۔ پھر عمر آئے تو ان کی قمیض وہ زمین سے چھلک رہی تھی، زمین سے گھسٹ رہی تھی، تو ہم نے اس کی تعویل پوچھی تو آپ نے فرمایا اس کی تعویل علم سے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہا کہ میں نے دیکھا کہ دودھ میرے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے دودھ پیا تو دودھ جو ہے وہ میرے ناخنوں سے نکلنے لگا، اور پھر میں نے وہ عمر کو پیش کیا، پھر عمر نے بھی پیا، تو اسی طرح تو اس کی تعویل بھی اللہ کے نبی نے علم سے دی۔ یعنی علم کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا تھا۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نبی تو نہیں ہوتا لیکن ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یعنی اللہ ان کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ کا مقصد اور منشا وہی ہوتا ہے۔ فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو وہ عمر ہوا۔ چنانچہ کتنے مواقع ایسے ہوئے کہ حضرت عمر نے اس کے موافق رائے دی، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ مقام ابراہیم کو مسجد کی جگہ بنا دیں، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا کریں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے انہی کے الفاظ میں قرآن نازل کیا، اے پیغمبر آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ چنانچہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنے کا حکم، انہی الفاظ میں۔ اسی طریقے سے پردے کے موقع پر ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، ازواج مطہرات بھی ہوتی تھیں، تو حضرت عمر کو یہ دیکھ کر ناگوار گزرا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم کریں، وہ لوگوں کے سامنے نہ آیا کریں۔ ابھی آپ یہ بول کر ہٹے ہی تھے، اللہ نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا
या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबी। और हज़रत उमर की हैबत, हज़रत उमर के रोब का आलम यह था, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अज़वाज मुतहरात तशरीफ़ लाईं और आकर कुछ अपने नान नफ्ते में इजाफे का मुतालबा किया कि या रसूलल्लाह, हम अब तो फतूहात हो गई हैं, लोग जो है वो अच्छे, उनके पास माल और दौलत आ गया है और हमारे पास माल और दौलत नहीं होता, हमारे पास खाने, कुछ अपनी ज़रूरियात का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आने की इजाज़त दी। हज़रत उमर का नाम सुनते ही जो अज़वाज मुतहरात बैठी थी सब भाग गई, सारी पर्दे के पीछे छुप गई। आपने उमर को इजाज़त दी, हज़रत उमर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हज़रत उमर ने फरमाया अज़हकल्लाहु सिन्नक, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि उमर, अभी अज़वाज मुतहरात बैठी हुई थी और मुझसे अपने नफ्ते में इजाफे का मुतालबा कर रही थी, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही सब भाग गई, सारी पर्दे के पीछे भाग गई। तो हज़रत उमर ने उनकी तरफ मुखातब होकर फरमाया कि अल्लाह की बंदियों, तुम अल्लाह के नबी से नहीं डरती और मुझसे डर रही हो? तुम्हें तो अल्लाह के नबी से ज़्यादा डरना चाहिए, मुझसे डर के भाग रही हो तुम। तो अज़वाज मुतहरात कहने लगी, हाँ, इसलिए कि तुम जो है वो अल्लाह के नबी से बहुत ज़्यादा सख्त हो, अगलज अफज़ व अगलज, बहुत ज़्यादा सख्त हो तुम, अल्लाह के नबी तो बहुत नरम है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसा रोब और दबदबा था। इसी हदीस में आपने आगे चल के फरमाया कि उमर, जिस रास्ते से तुम गुजर जाते हो, शैतान भी उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता बदल लेता है। जिस रास्ते से तुम गुजरते हो, शैतान अपना रास्ता बदल लेता है और उस रास्ते पर नहीं जाता। वो इसी मौके पर फरमाया था कि जब अज़वाज मुतहरात भाग गई तो आपने फरमाया कि तुम मुझसे डर रही हो, अल्लाह के नबी से डरो। तो कहा कि तुम सख्त बहुत हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर, तुम जिस रास्ते से गुजर जाते हो, उस रास्ते से शैतान भी नहीं गुजरता। ऐसा रोब अल्लाह ने हज़रत उमर को अता फरमाया था। और जब अल्लाह ताला ने खिलाफत दी तो ऐसी खिलाफत कायम की कि दुनिया में आज भी उनकी खिलाफत पर स्टडीज़ होती हैं, उनकी खिलाफत पर थीसिस लिखे जाते हैं, मकाले लिखे जाते हैं। लोग उनकी खिलाफत को आज भी बतौर रहनुमा उसूल के अपने आप अपनाते हैं। चुनांचे बहुत सारे ममालिक ने, यूरोपीय ममालिक ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, उमर लॉज के नाम से ऐसे कवानीन बना रखे हैं जो हज़रत उमर ने अपने ज़माने में राइज किए थे, तो उन्होंने अपने मुल्कों में राइज किया। यानी वो कवानीन बना कर गए कि जो रहती दुनिया के लिए मिसाल है। चुनांचे एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा ख्वाब में देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कुएं पर खड़े हैं और डोल में से पानी निकाल रहे हैं। एक दो डोल उन्होंने पानी के निकाले, लेकिन उनके डोल में निकालने में थोड़ा ज़ौफ़ था, कमज़ोरी थी, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। फिर कहते हैं, फिर हज़रत उमर आए, हज़रत उमर ने उनसे डोल लिया और आपने जब पानी निकाला तो बहुत ज़्यादा पानी निकाला। तो फरमाया, मैंने किसी शख्स को ऐसा नहीं देखा कि उसने इतनी ज़्यादा ताकत के साथ डोल से पानी निकाला। किसी ने उसकी वो पूछी, ताबीर पूछी, का इसकी ताबीर खिलाफत से, कि हज़रत उमर अपने ज़माने में अदल व इंसाफ को इस तरह कायम करेंगे कि बैठे मदीना में होंगे और कुफ़ार जो है वो अपने अपने मुल्क में बैठ के उनके नाम से कपा रहे होंगे, उनका नाम सुनकर कपा रहे होंगे। चुनांचे जब सफ़ीर आते थे दूसरे मुल्कों के, पूछते थे कि उमर कहाँ है, खलीफतुल मुस्लिमीन कहाँ है, कोई बताता वो वहाँ होंगे, कोई बताता वहाँ उस जगह बैठे होंगे। तो देखा कि दोपहर में एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे, कमीज उतारी हुई दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे। वो सफ़ीर हक्का बक्का रह गया। वो सफ़ीर तो रूम का सफ़ीर था, वहाँ तो बादशाहत थी, वहाँ तो हटो बच्चों की लाइनें थी, वहाँ तो वजीरों के वो होते थे, तख्त लगे होते थे। और यहाँ देखते हैं कि मुसलमानों का खलीफा है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, और कमीज उतार कर उसके धोती बांधी हुई, तहबंद बांधा हुआ है, और कमीज उतार कर पंखे के नीचे, उसका दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं।
درخت کے نیچے دوپہر میں آرام کر. لیکن روب کا عالم ایسا تھا کہ بات کرتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا. یہ حضرت عمر تھا کہ جب ایمان دل میں جاگزین ہو جائے، جب ایمان دل میں مضبوط ہو جائے، تو پھر بڑے بڑے کفار بھی ان کے سامنے کپ کپاتے ہیں. چنانچہ یہ حضرت عمر تھے. بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ خلافت کے آخری عرصے میں آپ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، ابو لولو، مجوسی تھا، اس نے آپ کو شہید کیا نماز کی حالت میں. نماز کے دوران، فجر کی نماز کے دوران آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ زخمی ہو گئے. 27 یا 28 ذی الحج کو آپ زخمی ہوئے تھے، اور 2-3 دن زندہ رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.